If you have a good excuse, don't use it. مولانا وحیدالدین خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ان الفاظ میں آیا ہے: الرجل مغبون بسنین، یا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، الصحہ والفراغ. یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں. وہ ہے فرصت اور صحت. فرصت اور صحت. دیکھیے اس کا یہ وہی چیز ہے جس کو کہتے ہیں ایکسکیوز لینا. کوئی کام نہ کرنا اور اس کا ایک عذر بتا دینا. اسی مزاج کے بارے میں یہ حدیث ہے. دیکھیے اس دنیا میں کسی کو بھی صحت یا فرصت یا اور کوئی چیز اس کے حوصلے کے بقدر نہیں ملتی، حوصلے سے کم ملتی ہے. تو ہر آدمی کیا کرتا ہے کہ اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو، اپنی صحت کو، اپنی فرصت کو، ہر چیز کو لگائے رہتا ہے مور اینڈ مور کے حصول کے لیے. جس کو وہ اپنا کنسرن بنا ہوئی ہے اسی کو اور بھی حاصل کرے، اور بھی حاصل کرے. اور جہاں تک دینی بات ہے، آخرت کی بات ہے، اس کو ٹالتا رہتا ہے. اور یہ کہہ کر کہ ابھی فرصت نہیں ہے، ابھی صحت کا مسئلہ ہے، ابھی ہمارے پاس اچھی کمائی نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا گھر نہیں ہے. تو وہ دوسری چیزوں میں جن کو وہ اہمیت دیتا ہے اس کے حصول میں لگا رہتا ہے. اور جہاں تک دین کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اس کو ٹالتا رہتا ہے، اس کے بارے میں ایکسکیوز لیتا رہتا ہے. تو یہ فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ دھوکے کی بات ہے. دھوکے کی بات اس لیے ہے کہ کبھی بھی آدمی پر وہ وقت نہیں آئے گا جب کامل معنوں میں صحت ہو، کامل معنوں میں فرصت ہو، مال بہت زیادہ ہو جائے، مکان بہت بڑا ہو جائے. جب بھی کچھ اور زیادہ ملے گا تو کچھ اور اس کا ٹارگٹ بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو وقت ملا ہوا ہے آپ کو، اسی میں آپ کو دین کے لیے وقت نکالنا ہے، اسی میں آپ کو آخرت کے لیے کام کرنا ہے. انتظار میں نہیں. یہ انتظار کرنا کہ اور فرصت ہو جائے، اور پیسہ آ جائے، اور کام بن جائے، تو ایسا کبھی ہوگا نہیں، اور اس لیے کام بھی نہیں کر پائے گا آدمی. اس ایکسکیوز میں جیے گا، ایکسکیوز میں مرے گا. تو اس میں اسی کردار کو بیان کیا گیا جو عذر لیتا رہتا ہے. حالانکہ اسی وقت جب کہ عذر لیتا ہے آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اسی وقت مصروف ہوتا ہے وہ، اسی وقت باقاعدہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ. تو جب دوسرے کام آپ کر رہے ہیں، دوسرے کے لیے آپ کے پاس مال بھی ہے، وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، ہر چیز ہے، تو دین کے لیے کیوں نہیں، آخرت کے لیے کیوں نہیں؟ تو یہ معذرت خانہ ذہن جو ہے، ایکسکیوز دینے والا ذہن جو ہے، یہ بہت ہی مہلک ہے. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ کبھی وہ آدمی کو کام کرنے نہیں دے گا. صحیح طریقہ کام کو کیا ہے؟ ابھی مجھے آج ہی کرنا ہے، کل پر نہیں چھوڑنا ہے. آخرت کا یہ کام، دین کا یہ کام مجھے ابھی کرنا ہے، کل پر نہیں چھوڑنا ہے. یہ اسی ذہن کی کاٹ کی گئی ہے اس حدیث میں. تو جو لوگ اس طرح سوچیں کہ آخرت کا تقاضا جب سامنے آ جائے، دین کا تقاضا جب سامنے آ جائے تو اسی کو کر ڈالو، اس کو کل پر نہ چھوڑو. آخرت کا کوئی کام سامنے آ جائے، دین کا کوئی تقاضا سامنے آ جائے، تو جب وہ سامنے آئے تو اسی وقت آدمی جس حال میں بھی ہے کر ڈالے، اس کو اپنے کو لگا دے اس میں. ورنہ پھر انتظار کرتا رہے گا، اور انتظار کبھی ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ
اس کا اپنا ہی وقت ختم ہو جائے گا. یہی صحیح مزاج ہے. آج سے لوگ دنیا میں کچھ کام کرتے ہیں, جو بات کو ٹالیں, جو عذر بیان کریں, وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا گیا ہے اف یو ہیو اے گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. اف یو ہیو اے گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. تمہارے پاس اگر بہت اچھا عذر ہو تب بھی اس کو استعمال مت کرو, مطلب عذر مت لو. تو جو لوگ عذر لیتے رہیں وہ کبھی بڑا کام نہیں کر پاتے, اور جو عذر نہ لیں ان کا ذہن یہ ہو کہ بس کام تو کرنا ہی ہے اور بھی کرنا ہے, وہی کوئی بڑا کام کر پاتے ہیں. تو یہ جو ذہن ہے وہ ذہن اس لیے ہوتا ہے کہ پختہ ارادہ نہیں ہوتا. دنیا کے بارے میں تو پختہ ارادہ ہوتا ہے, دین کے بارے میں پختہ ارادہ نہیں ہوتا, آخرت کے بارے میں پختہ ارادہ نہیں ہوتا. تو غلطی یہاں ہوتی ہے. دنیا کے بارے میں پختہ ارادہ ہے تو وہ کام چلتا رہتا ہے عذر کے باوجود. آخرت کے بارے میں پختہ ارادہ نہیں ہے اس لیے اس کو ٹالتے رہتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہلاکت والی بات ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے, اپنے بارے میں سوچتا رہے اور اپنے آپ کو اس عادت سے بچائے. اس معاملے میں آدمی اپنے محاسبہ ہی سے بچ سکتا ہے, اپنا انٹراسپیکشن کرنے ہی سے بچ سکتا ہے. جو آدمی اپنا محاسبہ نہ کرے, اپنا جائزہ نہ لے, وہ پھنس جائے گا, وہ پھنسا ہی رہے گا, پھر وہ اس کا بھی باہر نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیے کوئی دوسرا آدمی آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا اس معاملے میں. آدمی خود ہی جانے گا اپنی اس کمزوری کو اور خود ہی اس کو دور کرے گا. اگر آپ کے اندر خود احساس نہ ہو تو دوسرے کے بتانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ بتائے گا تب بھی آپ اس کو اگنور کر دیں گے, نظر انداز کر دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے, اپنا انٹراسپیکشن کرے, اپنے بارے میں سوچتا رہے ہمیشہ کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا ہوں. ایسے ہی لوگ بچیں گے اس کمزوری سے.